بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 198 یعنی 198 میں۔ اور آج بھی ہم قانونی کرایہ داری کا جو ہے وہ آگے سیکشن پڑھیں گے، اور آج کا جو سیکشن ہے وہ ریپیئر کے حوالے سے قانونی کرایہ داری میں جو رنگ روغن ہے، وائٹ واشنگ ہے، مرمت ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے یہ کس طریقے سے نبھائی جائے گی، جو کرایہ دار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو مالک مکان ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا دونوں میں سے دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یا کسی ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، یا یہ ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے، کس طریقے سے۔ تو ویسے تو میں آپ کو سیکشن 12 سیکشن جو ہوتا ہے اس کا ریپیئرز کے حوالے سے تو میں پہلے بتا چکا تھا، جو میں اسٹوڈنٹس اور نئے لائرز کے لیے کلاس سے پہلے دے چکا ہوں، لیکن چونکہ عام لوگوں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، ان کو کچھ دقت محسوس ہو رہی تھی، تو وہ یہ سلسلہ ہے جس میں تھورولی اس کو ان کے لیے اردو میں اور آسان الفاظ میں جو ہے وہ بتا رہا ہوں، چونکہ انہوں کی یہ فرمائش تھی اور کچھ پرابلم تھے ان کے، جس کی وجہ سے یہ میں ایک قسم کی اپنے الفاظ میں جو ہے وہ دہرا رہا ہوں، ریپیٹ کرا رہا ہوں۔ تو یہ سے تو سیکشن 12 میں نے بتایا تھا کہ دیکھیں، جب بھی قانونی کرایہ داری کا کوئی بھی ایشو ہوگا، یا جو کرایہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے مالک مکان کے درمیان، تو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ضرور ہوتا ہے جس میں تمام ساری چیزیں طے ہو چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ طے ہو چکی ہے کہ جو مالک مکان ہے، رنگ روغن، وائٹ واش، یہ سب چیزیں جو ہے وہ مالک مکان کرے گا، لیکن جو ایمینٹیز ہیں، گیس بل اور یہ سب چیزیں جو ہے، پانی کا بل اور بجلی کا بل وغیرہ جو ہے وہ رینٹ کرایہ دار دے گا، ٹیننٹ دے گا، لیکن جو رنگ روغن کا ہے، اگر کوئی مرمت کی بات ہے تو وہ لینڈ لارڈ یا مالک مکان کرے گا۔ تو اگر ایسی ایگریمنٹ موجود ہے اور کہیں مکان کی ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، وہ کسی مرمت کی، رنگ روغن، وائٹ واشنگ، چونا وغیرہ، کلر کی ضرورت ہے، کیونکہ مکان کو فٹ رکھنے کے لیے بھی، درست اور صحیح سلامت رکھنے کے لیے بھی جو ہے رنگ روغن اور مرمت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ایسی ایگریمنٹ موجود ہے اور اس میں جو ہے وہ روگردانی کرتا ہے مالک مکان، اور وہ مرمت نہیں کراتا ہے، اور ٹیننٹ جو ہے بار بار کہنے کے باوجود اور وہ مرمت نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کرایہ دار کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ رینٹ کنٹرولر یا جو بھی اس وقت قانونی کرایہ داری کے لیے مجاز اتھارٹی ہوگی، اس کو اپلیکیشن دیں گے، اور ساتھ میں جو ایگریمنٹ ہے اس میں وہ باقاعدہ شو کریں گے کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی، جبکہ وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اس اپلیکیشن پہ جو کرایہ دار دے گا، اس پہ جو کنٹرولر ہے وہ ایک انکوائری کرے گا، آرڈر کرے گا انکوائری کا، اور اس پہ جو ہے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے اس انکوائری پہ، تو پھر ڈائریکٹ کریں گے رینٹ کنٹرولر کو کہ وہ اس کی مرمت کروائیں، مرمت ہو یا وائٹ واشنگ ہو، رنگ روغن ہو، کلر ہو، وہ کرانا ہو، تو وہ جو ہے، اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ ضروری ہے، بلا وجہ بھی کوئی آپ نہیں کہہ سکتا، وہ انکوائری کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے، وہ مکان جو ہے وہ رنگ روغن چاہتا ہے، مرمت ہے اس کی، وہ ہونی چاہیے، تو وہ اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، کس کو؟ ٹیننٹ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، کرایہ دار کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اس کی مرمت کریں، آپ اس کی وائٹ واشنگ کریں، رنگ روغن کریں، جتنی بھی لاگت اس پہ آتی ہے وہ کرائے سے ڈیڈکٹ کریں، کرائے سے اس کو منہا کریں، اسی سے وہ نکالیں، کاٹ دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی مجاز اتھارٹی یا رینٹ کنٹرولر جو ہے، وہ اگر لینڈ لارڈ کو، مالک مکان کو کوئی اسپیسیفک وقت کے لیے، کوئی متعینہ وقت کے لیے آرڈر کرتا ہے کہ آپ نے اس وقت، یعنی مہینے میں، 2 مہینے میں جو ہے، یا 15 دن میں جو یہ مرمت اور یہ رنگ روغن کمپلیٹ کرانا ہے، تو وہ پھر لینڈ لارڈ نے کرانا ہے۔ لیکن اگر وہ اس سے روگردانی کرتا ہے اور وہ اس مقرر وقت میں نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو اور وہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو ایسی وہ مجاز اتھارٹی یا رینٹ کنٹرولر جو ہے
وہ ٹیننٹ کو کرایہ دار کو کہیں گے کہ وہ اس کی مرمت کرے. یہ دوسری بات. اور جب وہ ٹیننٹ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ مجاز اتھارٹی یا رینٹ کنٹرولر کی ہدایت پر یا حکم پہ جب وہ رنگ روغن یا مرمت کر لیتا ہے اور وہ اس مجاز اتھارٹی کی کورٹ میں یا رینٹ کنٹرولر کے کورٹ میں عدالت میں وہ ایکسپینڈیچر جتنا خرچہ آیا ہے وہ شو کرتا ہے تو اس کی بھی باقاعدہ جو ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے. وہ مجاز اتھارٹی یا رینٹ کنٹرولر جو اس کی ویریفائی کرے گا، تصدیق کرے گا، اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ لاگت جو ہے یہ درست ہے اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کو ڈائریکٹ کریں گے ٹیننٹ کو کہ وہ جو یہ لاگت ہے یا جو یہ کاسٹ آئی ہے یہ کرائے سے جو کے پیسوں سے جو ہے وہ منہا کرے، ڈیڈکٹ کرے یا اس سے نکال دیں. یہ جو ہے ریپیئرنگ کے حوالے سے یا رنگ روغن کے حوالے سے مالک مکان اور لینڈ لارڈ کے حوالے سے جو بات ہے، اس کے حوالے سے جو ہے یہ میں آپ سے آج جو ہے سیکشن 12 کے حوالے سے کچھ آسان قسم کے الفاظ میں آپ سے جو ہے یہ مخاطب تھا، اور اس کے 3 جو ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ رنگ روغن ہو، وائٹ واشنگ جسے کہتے ہیں، اور یا مرمت ہو تو کیسی صورت ہوگی. تو اگر ایگریمنٹ میں نے کہا کہ رینٹ ایگریمنٹ میں موجود ہوتا ہے کہ وہ مالک مکان فرض کیا کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے ہیں اور مکان جو ہے رنگ روغن اور جو وائٹ واشنگ جو ہے وہ مانگتا ہے کیونکہ مکان کو صحیح سلامت بھی رکھنا ہے تاکہ اس کو رہنے کے قابل ہو، تو ایسی صورت میں اگر کرایہ دار مالک مکان کو بار بار کہتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس پہ کوئی جو ہے کان نہیں دھرتا، وہ کام نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو کرایہ دار ہے اس کے پاس یہ صورت ہے کہ وہ کسی مجاز اتھارٹی جو اس رینٹ کے حوالے سے ہو اور یا رینٹ کنٹرولر کی کورٹ میں اپلیکیشن دیں گے اور وہ ایگریمنٹ بھی دکھائیں گے کہ اس کی یہ ذمہ داری تھی اور وہ جو ہے وہ جو ہے مرمت ہے وہ نہیں کرا رہے یا رنگ روغن نہیں کرا رہے، تو اس پہ انکوائری کریں گی وہ مجاز اتھارٹی یا رینٹ کنٹرولر. اور اس صورت میں جب وہ یہ سمجھتی ہے اتھارٹی، مجاز اتھارٹی، رینٹ کنٹرولر وہ یہ سمجھے مناسب کہ ہاں اس کی مرمت ہونی چاہیے رنگ روغن، تو وہ ڈائریکٹ کریں گے ٹیننٹ کو کہ آپ اس پہ جو ہے مرمت کریں اور اس کی جو پیسے ہیں، جو لاگت ہے وہ کرائے سے منہا کریں. ایک بات یہ میں نے بتائی. دوسری بات یہ تھی کہ اگر مالک مکان کو ڈائریکٹ کر دیا گیا اس مجاز اتھارٹی نے، رینٹ کنٹرولر نے، کہ آپ کسی خاص دنوں میں، خاص 15 دنوں میں، مہینے میں یہ جو ہے مرمت آپ کمپلیٹ کریں اس درخواست پہ جو ٹیننٹ نے دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسی 2 مہینے میں 15 دن جو بھی اس کو ٹائم دیا ہے اسپیسیفک خاص ٹائم، تو اسی میں مرمت کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں اور اس پہ وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے پھر وہ جو رینٹ کنٹرولر ہے وہ ٹیننٹ کو ڈائریکٹ کریں گے، ہدایت جاری کریں گے کہ وہ جو ہے یہ مرمت یا رنگ روغن یا وائٹ واش مکمل کریں اور اس پہ جو بھی لاگت آتی ہے وہ جو ہے وہ مالک مکان کے کرائے سے ہی منہا یا ریڈیوس یا کاٹ دیا جائے. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کرایہ دار وہ وائٹ واش یا وہ مرمت جو ہے وہ کر لیتا ہے اور وہ ایکسپینڈیچر یا جتنے بھی جو بھی خرچہ ہے وہ اس مجاز اتھارٹی یا کورٹ، رینٹ کنٹرولر کے کورٹ میں جا کے وہ واؤچر دیتا ہے پورا، تو وہ واؤچر ایسا نہیں ہے کہ جو وہ بولتا ہے ویسے ہی کہ ویسے وہ منظور ہوگا، نہیں، اس کی بھی تصدیق ہوگی، ویریفیکیشن ہوگی کہ واقعی یہ جو خرچہ بتا رہا ہے اتنے ہی کیا ہے کہ نہیں. لیکن جب یہ مکمل ہو جائے گا اور اس کورٹ یا مجاز اتھارٹی اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ ہاں یہ جو لاگت بتا رہا ہے یہ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پھر رینٹ کنٹرولر کو حکم دیا جائے گا، رینٹ کنٹرولر حکم دیں گے ٹیننٹ کو، کرایہ دار کو، کہ وہ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ مالک مکان کے کرائے سے کاٹ دیں. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ خصوصی طور پر ریپیئر وائٹ واشنگ کے حوالے سے تھا جو کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے پوچھا تھا. تو آج میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے یہ گوشہ گزار کرانا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے آسان لفظوں میں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی.
تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔